سالار خانزادہ بارات کے شور پر باہر آیا تھا، جہاں بلال شاہ اپنی وجیہ پرسنالٹی کے ساتھ بلیک شیروانی پہنے اماں جان کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہانیہ اور فرجاد بھی ان کے ساتھ ہی تھے، پیچھے کچھ باراتی بھی ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ آدم خانزادہ اور باقی فیملی ممبران کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس کی بہن کا شوہر تھا، بیچ میں جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ بہت جلدی ان کو سلجھانے والا تھا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کی زندگی پر برا اثر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ ابھی اس نے بلاس کی طرف جانے کے لیے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک دم دھکا لگنے پر نیچے گرا۔ پین اسی وقت گولی کی آواز پر سب ساکت ہوئے تھے۔ شادی میں باہر فائرنگ عام بات تھی، مگر بینکویٹ کے اندر اتنے لوگوں کے بیچ گولی کون چلا سکتا ہے؟ سالار نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ دنیا تھمنا کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کوئی سالار سے پوچھتا۔ ایک دم سب کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ جزا اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو اپنے بند ہوتی آنکھوں سے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سالار ہوش میں آتا اس کی طرف بھاگا تھا، اس کے گرنے سے پہلے وہ اسے تھام چکا تھا۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے سالار کا چہرہ چھوا تھا اور آنکھیں بند کر گئی۔ ایک دم کہرام مچ گیا تھا، شور اس قدر زیادہ تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سالار جیسا مضبوط مرد اس وقت جزا کے بے جان وجود اپنی باہوں میں لیے زمین پر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سب حیران پریشان تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اتنی سیکورٹی میں کوئی کیسے ازدحام مار کے جا سکتا ہے۔ آدم سالار کے بازو سے جزا کو اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ اس سے پہلے ہی بلاش اپنی گاڑی دروازہ کھول چکا تھا۔ آدم کے بیٹھے ہی وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ پروہ بیگم اپنی بیٹی کے خون سے لت پت وجود کو دیکھ کر لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ عرش اور آہد بیچارے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کس کو سنبھالے۔ عورتوں کی چیخ پکار نے ایک عجیب سا سما باندھ دیا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آہد و فری مل کر پروہ بیگم کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ اٹھو سالار، ہوش میں آؤ۔ عرش اسے غصے سے جھنجھوڑنے لگا جو ابھی تک اسی جگہ ساکت بیٹھا تھا جہاں جزا گری تھی۔ اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کر سالار نے کھینچ کا تھپڑ سالار کے چہرے پر مارا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گیا تھا۔ عرش اسے کھینچ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ان کے قدم من من بڑھ کے ہو رہے تھے۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ بچی گولی کے سامنے آ گئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں نے دیکھا تھا۔ اس نے سالار کو دگا دیا اور بھی خود گولی کا شکار ہوگی۔ عورتوں کی باتیں عائد سن ہو جو دماغ کے ساتھ سنی تھی دلہن بنی وہ وہیں بڑھتی چلی گئی۔ لوگ ترہم بڑی نظر سے ان سب کو دیکھتی تھی۔ شفا تو منت کو گلے لگائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عقیدت سعادہ بیگم کو سنبھالنے کی کوشش کرتی خود بھی رو رہی تھی۔ اماں جان بھی ان کو سنبھال رہی تھی۔ کون جانتا تھا خوشیوں بڑے ماحول میں ایک دم صف ماتم بچ جائے گا۔ کچھ مہمان جانا شروع ہو گئے تھے، کچھ رشتہ دار ان روتی ہوئی عورتوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ سب لوگ گھر چلیے، میں یہاں کا انتظام سنبھال لیتا ہوں۔ الطاف نے آدم کے کہنے پر ان سب کو گھر جانے کو کہا۔ آہد بھی واپس آ چکا تھا تاکہ ان کو گھر چھوڑ سکے، لیکن ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کو تیار نہیں تھا۔ ان کی ضد کرنے پر سب کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے تھے۔ جزا کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا۔ گولی بالکل پیٹ کے آر پار ہوئی تھی۔ اس وقت آدم کا سفید کرتا خون میں نہایا ہوا تھا۔ بالائے دیوار سے ٹیک لگائے ایک گھٹنا فولڈ کیے کھڑا تھا، کبھی کبھی ایک نظر سالار پر بھی ڈالی تھا جس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی، جبکہ سالار ابھی تک ویسے ہی بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ عرش پروہ بیگم کے ساتھ دوسرے وارڈ میں تھا، ان کا بی پی خطرناک خط تک شروع کر گیا تھا۔ آہد کے ساتھ ان چاروں کا دیکھ کر سب سے پہلے آدم ان کی طرف بڑھا تھا۔ چھوٹی امی، آپ لوگ کیوں ہیں؟ پلیز گھر جائیے، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ سب کی۔ انہوں نے سعادہ بیگم کو گلے لگا کر کہا۔ وہ کس کس کو سنبھالتا، سب ہی غم سے نڈھال تھے۔ میں گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ میری بچی زندگی موت سے لڑ رہی ہے۔ وہ روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ آپ تینوں گھر جائیے، اس نے سعادہ بیگم کو بٹھا کر ان تینوں سے کہا۔ مگر ہم شفا نے کچھ کہنا چاہا، آنسو ابھی تک اس کی آنکھوں سے جاری تھے اور سوئی ہوئی منت کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ پلیز گھر جائیے، بس دعا کریں، مجھ میں ہمت نہیں میں مزید کسی کو سنبھال سکوں۔ انہوں نے جس لہجے میں کہا شفا و عقیدت کو اس پر ترس آیا تھا۔ عائدہ تو وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ اس کی نظریں بلاج پر جمی تھی جو خود بھی اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی بلاج تک آئی، اس سے پہلے کہ بلاج سیدھا ہو کر اس کے آنسو صاف کرتا۔ عائد کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ اسے شاکت کر دیا تھا۔ لے لیا بدلہ، مل گیا سکون۔ آپ کو میرے بھائی سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور آج خود ایک بے گناہ لڑکی کے قاتل بن بیٹھے۔ کیوں کیا آپ نے؟ کیوں؟ میں چیتے ہی میرا بھائی بے قصور ہے، انہیں پھنسایا گیا ہے، لیکن آپ نہیں مانے۔ آپ اپنے بدلے میں اتنا اندھے ہو گئے کہ ان کو جان سے مارنے چلے گئے تھے، مگر آپ نے آج ہم سب کو مار دیا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے، نفرت۔ وہ غصے سے اس کے گریبان پکڑے چیخ رہی تھی۔
آدم ہوش میں آتے اسے کھینچ کا بھی چکر گیا۔ ہوش میں بتا بھی ہے کیا بولیے؟ آدم نے ساتھی سے کہا تھا۔ بھائی اس نے چپ، بالکل ایک لفظ مت بولا۔ گھر جو ابھی یہ ہاسپٹل ہے، آدم نے ساتھی سے کہا تو وہ آنکھوں سے بلاج کو گنے لگی، کدھر سے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ دلہن کے لباس میں غم میں ڈوبی ان لڑکیوں کو دیکھا، وہاں پر کوئی طرز بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سالار حالی دماغ کے ساتھ وہاں بیٹھا سب کو دیکھا تو بلال نے اپنے لیے سجی سمری اس دلہن کو دیکھا تھا جو ایک بار پھر تھپڑ مار کر اس کی انا کو للکار گئی تھی۔ اس کے نظر سے اوجھل ہونے تک اسے آنکھوں سے گر رہا تھا۔ اچانک منہ پر گرنے والے تھے پانی سے بہوش میں آیا تھا۔ ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو فرجاد اس کے سر پر کھڑے اسے گر رہا تھا۔ وہ تو سلار کو مار کر بلاج کو پھنسانا چاہتا تھا تاکہ وہ سب بلاج کی جان کے دشمن بن جائے اور اس طرح آیت اس کو مل جاتی اور فاطمہ کے قاتل کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ یہ سب خود کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اس لیے خود گیا تھا بیٹر کا بیس بدل کا۔ وہ بالکل چپ کر کے اس کا نشانہ باندھ کر کھڑا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر عین موقع پر اس لڑکی نے بیچ میں آ کر سارا معاملہ خراب کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے چھپ چھپاتے وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال ڈال کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ جب میں ہوش میں اپنے سامنے فرجاد کو کھڑا دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے جہاں کیوں لائے ہو؟ ارمان نیازی چیتے ہوئے بولا۔ فرجاد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا۔ ویسے بھی اسے عجیب سی چڑ تھی اس آدمی سے۔ مسز سالار خانزادہ کو کیوں مارنے آئے تھے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، کیونکہ وہ لوگ ابھی تک انجان تھے کہ حملہ جیزہ پر نہیں سالار پر ہوا ہے، کیونکہ اس وقت سب کا دھیان باراتیوں پر تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، چھوڑ مجھے، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ ابھی کھولو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ ارمان نیازی دھمکی پر اترایا تھا تو تم سچ نہیں بتاؤ گے؟ فرجاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے نہیں مارا کسی کو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارمان نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ سوچ کر پریشان تھا کہ اس نے اپنے بندوں کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ یہ سب کرنے سے پہلے اگر خانزادہ اور بلا شاہ کل اس کو دفنا بھی دیں گے تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ فرجاد سنجیدگی سے مڑ گیا اور 2 منٹ بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ دیکھو تم جو مانگو کہ میں دوں گا، میں تمہیں بلا شاہ سے زیادہ دوں گا، ایسا مت کرو، مجھے جانے دو۔ اس کی بات پر فرجاد نے وہ انجیکشن اس کے گردن پر انجیکٹ کر کے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ وہ اس سے چھوٹا اس تہخانے سے نکل آیا تھا اور ہسپتال کی طرف اپنی گاڑی موڑی۔ گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر کے باہر آتے آدم اور عرش ڈاکٹر کی طرف لپکے تھے۔ سالار اپنی لرزتی ٹانگوں سے اٹھا، ڈاکٹر کا چہرہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ بلا شاہ سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر میری بہن کیسی؟ آدم نے درد دل سے پوچھا۔ دیکھیے مسٹر خانزادہ، بلڈ بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اس وجہ سے آئی ایم سوری ہم بیبی کو نہیں بچا سکے، مگر پیشنٹ کا آپریٹ کر کے ہم گولی نکال چکے ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سے سالار خانزادہ زلزلے کی زد میں آ گیا تھا کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ عرش نے اسے تھام کا حوصلہ دیا تھا۔ بلا نے آگے بڑھ کر آدم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہت مشکل سے آدم ضبط کر رہا تھا، اسے سب کچھ اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہوا لگا۔ سالار خود کو عرش سے الگ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عرش نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر آدم نے اسے اشارے سے روک دیا۔ اسے اکیلے رہے تو کچھ وقت آدم افسوس بھرے لہجے میں بولتا بیٹھ گیا۔ فرجاد بلاج کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں تھے تم پچھلے 3 گھنٹے سے، کہاں غائب ہو؟ بلاج نے ساتھی سے پوچھا۔ بھائی تھوڑا بزی تھا، میں بتاتا ہوں بعد میں آپ کو، فرجاد نے سنجیدگی سے جواب دے کر عرش کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ انہوں نے بلاج سے پوچھا۔ کوئی تسلی بخش جواب نہیں۔ تم پتہ لگاؤ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ بلاج سنجیدگی سے کہا کر گھر میں فون ملانے لگا تاکہ اماں جان کا حال جان سکے۔ میں پتہ لگا چکا ہوں بھائی، مجرم بھی قید میں ہے۔ اس کی بات پر بلال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جب گولی چلی عین اسی وقت میں نے ارمان نیازی کو بیٹے کے لباس میں بھاگتے دیکھا اور وہ جلدی میں اپنی گن بھی چھپا رہا تھا۔ جب میں اس کے پیچھے بھاگا اسے بے ہوش کر کے اپنے ٹھکانے پر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ مجھے شروع سے یہ بندہ بہت زیادہ مشکوک لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر بلاج اسے کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ ویل ڈن میرے بھائی، آئی ایم پراؤڈ آف یو، اس نے خوشی سے فرجاد کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ آدم جو پروہ بیگم کو دیکھنے گیا تھا اس کو آتا دیکھا بلاج اس کی طرف بڑھ گیا۔ عرش کو بھی بلا لیا تھا اشارے سے، اور جیسے جیسے بلاج ان کو بتاتا کہ ان کا چہرہ غصے سے خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ آیت کو بھی ایک بار ارمان نیازی اغوا کر چکا تھا جہاں سے بلاج نے اسے بچایا۔ ارمان نیازی کے نام پر عرش کا دماغ دھڑکا تھا۔ وہ یہ نام پہلے بھی سن چکا تھا، مگر جزا کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی، یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کو جان سے مار دوں گا، میری بہن پر گولی چلانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آدم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بالکل، بہن کے گناہ گار کو معافی کسی صورت نہیں، اور اگر مجھے سالار کو مارنا ہوگا تو سب کے سامنے ماروں گا، بزدل نہیں ہوں۔ میں اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ اپنے مجرم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سزا دے سکوں، اور ایسا وقت آنے پر میں کروں گا بھی، مگر ایک عورت کو تکلیف دینا
میری تربیت میں شامل نہیں، اپنی بہن کو یہ بات بتا دینا۔ بلائے سنجیدگی سے بولتا، انہیں بہت کچھ جتا گیا تھا، تم لوگوں کا مجم ہمارے پاس ہے، جب چاہو گے تم لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ بلائے سنجیدگی سے بول کر فرجاد کو اشارہ کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے اندر دھواں سا بڑھ گیا تھا، وہ ہسپتال سے نکلوایا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے۔ صبح کی روشنی ایسا ایسا پھیلی تھی، وہ شکستہ حال لیے وہیں رکے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ بکھرا حال لیے کسی فقیر کے معنی لگ رہا تھا، خون سے سنی اس کی سفید شرٹ بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بہت قابل رحم لگ رہا تھا۔ انہیں ہمیشہ اپنے لفظوں کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اسے تکلیف دی تھی، وہ تو بچپن سے اس کی دیوانی تھی، مگر ایسا ایسا کیسے عشق میں گرفتار اسے بھی خبر نہیں ہوئی۔ وہ لڑکی اس کے حصے کی موت کو اپنی طرف موڑ چکی تھی۔ آج جو اپنی گاڑی لے کر گھر کے لیے نکلا تھا، اسے اس طرح شکستہ حال میں بیٹھا دیکھ ایک پل کو رک گیا۔ اگلے ہی پل نفرت سے چہرہ موڑ کر اپنی گاڑی زان سے اس کے سامنے سے بگا لے گیا۔ نہ جانے اس سے وہاں بیٹھے کتنا وقت گزرا تھا اور اس کے پکارنے پر ہوش میں اٹھو یہاں کیا کرے، اور اس نے اسے اٹھائے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے مجھ سے، سلاڈ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، تو اسے منا لو، کیا یہاں بیٹھنے سے وہ مان جائے گی؟ عرض سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، ایک طرف بہن تھی تو دوسری طرف ساتھی دوست بھائی سب کچھ، وہ نہیں مانے گی۔ میں نے آج تک اسے کوئی خوشی دی ہی نہیں، بس اذیت دی ہے۔ سلاد تکلیف سے آنکھیں میچ گیا اور اس نے اسے خود میں بیچ دیا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تم سے زیادہ دیر ناراض رہ سکے۔ اور اس نے اسے تھام کر کہا۔ وہ ذریعے اندر آیا تو جزا کو ICU میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ اس نے شیشے کے پاس اس کو دیکھا جو مشینوں میں جگڑی ہوئی دنیا سے بے خبر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ ان لوگوں نے اسے جوان مرد کو بچوں کی طرح روتے دیکھا تھا۔ وہ جزا پر نظر جمائی، کسی بچی کی طرح رو رہا تھا۔ آدم آگے بڑھا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بھائی اسے کہے لوٹ آئے میرے پاس، میں نہیں جی پاؤں گا۔ اسے کہے کہ ناراضگی چھوڑ دے، میں جھوٹ بولتا تھا کہ میں اسے محبت نہیں کرتا، لیکن میں مر رہا ہوں اسے ایسے دیکھا، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، وہ کیوں میرے سامنے آئی، اس نے میرے حصے کی گولی کھائی ہے۔ بھائی اسے کہے وہ مجھے معاف کر دے۔ اس طرح سے رو رہا تھا کہ فرجاد جو اسے نفرت کرتا تھا اس کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرنے والا شخص کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کر سکتا ہے؟ وہ بس سوچ ہی سکا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ سے وجیہہ شخص کو روتے دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ اچانک اندر موجود نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور ڈاکٹر کو آواز لگا کہ وہ دوبارہ اندر چلے گئے تھے۔ وہاں سب پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے ساتھ آدم اندر چلے گئے تھے۔ وہاں سلاڈ کا پورا وجود حج کو لے کھا رہا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز آپ لوگ باہر جائیے، پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے۔ نرس نے آ کر ان کو نکالنے کی کوشش کی۔ بھائی مجھے یہاں رہنے دے پلیز، سلاڈ نے گھبرا کر کہا تھا۔ جزا کی حالت دیکھ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ آپ لوگ جائیے باہر، یہاں نہیں رک سکتے، ڈاکٹر نے سادے سے کہہ کر ان کو باہر نکالا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی فرجاد اور بشان سے اس کی طرف آئے تھے۔ جزا ٹھیک ہو جائے گا، تم بس دعا کرو۔ سلاڈ نے چونکا سے دیکھا تھا۔ ہاں بس دعا، اللہ ہی تو اس کی دعا قبول کر سکتا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہسپتال میں موجود مسجد تک بھاگا تھا اور خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہا، تو بس اتنا، اسے مجھ سے مت چھین اللہ، تو اسے لوٹا دے۔ آنسو زار قطار بہہ کر اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ خانزادہ ہاؤس میں ماتم کا سماں تھا۔ کل تک جہاں سب چہچہاتے پھر رہے تھے، آج سبھی آنکھیں سجی ہوئی تھی۔ آیت اپنے کمرے میں بکھری بالوں کے ساتھ ابھی تک کل والے ہولی میں بیٹھی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سج گئی تھی۔ وہ کیسے ایک قاتل سے محبت کر سکتی تھی جو اپنے انتقام میں ایک معصوم لڑکی کا نشانہ بیان بنا گیا تھا۔ جزا اس کی بہن ہی، بچپن سے جوانی تک انہوں نے ایک سال وقت گزارا تھا۔ آج اسی کی وجہ سے بلاج کو موقع ملا تھا جزا کو مار کے سلاڈ سے بدلہ لینے کا۔ حد سے روتے نہیں ہیں، اٹھو دعا کرو، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دیکھنا جزا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ عقیدت اسے کل والی حالت میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ایک سادہ سا سور نکال کر آیت کے ہاتھ میں تھما کر اسے واش روم بھیجا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے واش روم چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شرمندہ سے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ فربہ بیگم ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ فریحہ اور سعادہ بیگم ان کے ساتھ ہی تھی۔ گھر میں صرف شفا، عقیدت، عریب اور منت ہی موجود تھے۔ بلاج اماں جان سے مل کر فرجاد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہانیہ اماں جان کے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی، اس لیے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے کچھ ضروری ڈاکومنٹس چاہیے تھے جس کے لیے اسے مجبوراً بنا بتائے فرجاد کے کمرے میں جانا پڑا۔ ویسے بھی اس کے کمرے میں فائلز وغیرہ کا سیف الگ سے تھا جس کا لاک صرف اسے اور فرجاد کو ہی پتہ تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ سیف میں سے اپنی مطلوبہ فائل نکال کر جیسے ہی منہ لگا وہ ٹھٹکا رکا۔ جس چیز پر اس کی نظر پڑی ایک دم وہ سناٹے میں آ گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ ہوگا۔ وہ ہمیشہ کیا سوچتا رہا اور حقیقت کیا نکلی۔ اسے اپنے پیروں پر جمے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ٹیبل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہر کار سب کی دعائیں اور ڈاکٹروں کی محنت سے معجزاتی طور پر جزا کو خوش آ گیا تھا۔ گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب اللہ کے حضور شکرانے کی نفل ادا کر کے آئے تھے۔ سب سے پہلے سعادہ بیگم فربہ بیگم کے ساتھ آدم وارڈ میں داخل ہوا تھا۔
وہ ہوش میں تو آ چکی تھی مگر دوائیوں کے زیر اثر ابھی تک نودگی میں تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے آدم نے آگے بڑھ کر جزا کے ماتھے پر لب رکھے، انہیں دل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سعادہ بیگم فرما بیگم منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ امی اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش مگر کمزوری کی وجہ سے سر نہ کر سکی۔ دونوں بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ میری بچی تم ٹھیک ہو نا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ فرما بیگم اس کا چہرہ چومتی پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اٹک اٹک کر جواب دیتی دروازے کی طرف متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سالار نے سوالیہ نظر سے آدم کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ باہر ہی آتا ہی ہوگا۔ آدم نے اس کے بال میں ہاتھ پھیرا۔ امی آپ لوگ اب باہر جائیے اور رونا بند کر دیکھیے، بالکل ٹھیک ہے جزا۔ آدم ان دونوں کو پچکارتا باہر لے کر آیا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا ان کے رونے کی وجہ سے جزا پریشان ہو رہی تھی۔ باری باری سب جزا سے ملے تھے مگر وہ نہیں جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دھتکار کے بعد بھی وہ نہ جانے کہ وہ اسی شخص کے انتظار میں تھی۔ اسے اپنی بے ہوشی میں اس کی چیخیں، رونا، بولنا سب سنائی دیا تھا مگر وہ پگلی اب بھی وہ سب اپنا خواب سمجھ رہا تھا۔ جیسے گھر میں خبر پہنچی صباحت کے ساتھ سب تالا گئے تھے۔ آئی ایم سوری، آج نے جزا کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر روتے ہوئے کہا۔ اس وقت صرف لڑکے ہیں اس کے پاس ہی جبکہ آدم چینج کرنے گھر جا چکا تھا۔ تم سوری کیوں بول رہی ہو؟ جزا نے حیرانگی سے پوچھا۔ فری بھی حیران تھی کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ نہ وہ بارات لے کر آتا وہ، نہ وہ بھائی سے بدلہ لینے کے لیے تم پر گولی چلاتا وہ، روتے ہوئے بولی۔ جزا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ کس کی بات کر رہی ہو۔ درد کی وجہ سے اسے بولنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ بلائے شاہ آئے نے دانت پیس کر اس کا نام لیا تھا۔ جزا نے بے ساختہ نفی میں سال ہے۔ اسے یاد ہے جب بلائے شاہ اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ بارات لے کر آیا تھا، تب سبھی ان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بھی عقیدت کے پاس اٹھ کر وہیں جا رہی تھی مگر اس کی نظر بیٹے کے لباس میں ملبوس ارمان نیاز پر پڑی تھی جو چینجنگ روم کے دروازے پر کھڑا ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اس کے نیچے گن چھپائے سالار شاہ کا نشانہ باندھے کھڑا تھا۔ وہ ارمان نیازی کا نام نہیں جانتی مگر وہ اسے فاطمہ کے ہاتھ سے والے رات اس فارم ہاؤس سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے تو سالار عرش کی باتیں سنی تھی جس میں وہ دونوں فاطمہ کے قتل کو مارنے کا ذکر کر رہے تھے۔ کیسے وہ زندہ تھا؟ وہ زیادہ دیر سوچ نہ سکی۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکالی تھی کہ وہ شخص سالار کو مارنے والا وہ اپنی پوری قوت سے بھاگ گئی تھی اور سالار کو دھکا دیا تھا۔ ایک دم کوئی گرم لوہے کی کوئی چیز پیٹ میں گھسی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس نے سالار کو خود کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ آپ ہی مجھے بلاج بھائی نے نہیں مارا؟ اس نے فری کو دیکھ کر کہا۔ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پتہ ہے گولی انہوں نے نہیں چلائی مگر جس نے بھی چلائی ان کے کہنے پر چلائی کیونکہ سب نے دیکھا تھا حملہ تم پر نہیں سالار بھائی پر ہوا تھا۔ ان کو بچاتے ہوئے گولی تمہیں لگی۔ آیت اتنی بدگمان تھی کہ جزا کے کہنے پر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی اور کہ وہ بلاج بے قصور ہے۔ آپ لوگ کی بات بعد میں کیجیے گا، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گا۔ شفا نے جزا کے حالت دیکھ کر کہا جو بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ ابھی تو فری اور مردو کے ہر کوئی اس بات سے انجان تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ ہاں آیت ابھی تم بھی پرسکون ہو جاؤ۔ جزا تم بھی آرام کرو، ہم باہر جاتے ہیں۔ حقیقت ان کو لے کر خود بھی باہر نکل گئی تھی مگر فری گہری سوچ میں وہیں کھڑی تھی کیونکہ آدم اسے صاف کہہ چکا تھا کہ اس معاملے میں بلال شاہ انوالو نہیں۔ اس کا مطلب نہیں تھا پھر کیوں آیت اتنی سکیور تھی اس بات پر؟ وہ سب بلاج نے کروائے۔ آپ ہی مجھے بلاج بھائی اور آدم بھائی سے بات کرنی ہے، ان کو بھیجیے۔ ابھی تم آرام کرو جزا، ہم یہ سب بات میں نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ اس نے فری کی بات کاٹ کر کہا تو فون کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ یہ ایک موقع تھا وہ سالار پر لگے الزام کو غلط ثابت کر سکتی تھی۔ سالار کا خیال آتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ صبح سے سب آ چکے تھے مگر وہ دشمن جان پتہ نہیں کہاں تھا کہ اس سے میری ذرا بھی فکر نہیں ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام تھی اور آدم ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہی اب کپڑے بدل چکے تھے۔ جزا بچے ٹھیک ہو تم؟ آدم نے جزا کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ بلاج بھائی، اس نے آدم سے بس اتنا پوچھا۔ وہ آ رہا ہے لیکن تم کیوں پریشان ہو؟ خود پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ نہیں بھائی، آپ ان کو اب بھی بلائیں، مجھے ان کو کچھ بتانا ہے۔ وہ بزید تھے اس کو بتانے کے لیے۔ بلاج آدم خانزادہ کی کل ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ سامنے سے آتے فرجاد پر نظر پڑتے چہرے کے تاثر سخت ہو گئے تھے، ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بھائی آپ یہاں؟ میں بھی ابھی نکلنے والا تھا کیوں کہ اب سب ٹھیک ہے؟ بلاج کو لگتا ہے اس کے سامنے آ کر رکا تھا مگر اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ بھائی جسٹ شٹ اپ، اپنی زبان سے مجھے بھائی مت کہہ، تم سے تو میں گھر آ کر نپٹوں گا۔ بلاج سرد لہجے میں بولتا وارڈ کے اندر بڑھ گیا۔ آدم اور جو آدم کے انتظار میں تھے اس کے اندر آتے ہیں آدم سائڈ پر کھڑے صوفے پر بیٹھ کر بلاج کو بھی اشارہ کیا بڑھنے کا جبکہ ارشو کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بلاج نے جزا کو دیکھ کر پوچھا۔ کل رات ہی وہ بہت بڑے حادثے سے گزری تھی مگر اللہ نے معجزاتی طور پر اس کی زندگی بچا لی تھی۔ جی میں ٹھیک، مجھے کچھ
آپ کو کچھ بتانا ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ جی کہی بلائے نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ شعاد نے بھی سارا دھیان اس پر تھا کہ وہ آخر کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ فاطمہ کا قاتل زندہ ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سب کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی، مگر سب کے چہرے پر مختلف تاثرات تھے اور شہران تھا جزا کے الفاظ پر زندہ تھے کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ جانتے تھے کہ انہوں نے غلطی سے کسی اور کو مار دیا تھا؟ اور آدم یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ قاتل کو جانتی تھی؟ جبکہ بلال صاحب میں بالکل نارمل تازہ لیے بیٹھا تھا، جبکہ دل و دماغ میں عجیب تیز سی اٹھی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اپنی محبت میں گم ہو کر اپنی بہن کے قاتل کو سزا دینے میں دیر کر گیا تھا، لیکن بہت جلدی وہ سلاد کو اس کے کیے کی سزا دے کر رہے گا۔ کیا مطلب ہے جزا تمہاری اس بات کا؟ کیا تم جانتی ہو قاتل کون ہے؟ آدم کھڑے ہو کر اسے سوالیہ نظر سے دیکھا تھا۔ مجھ پر گولی چلانے والا فاطمہ کا قاتل ہی تھا۔ میں نے خود دیکھا جزا کے بابا سب سکتے میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ تینوں ہی جانتے تھے جزا پر گولی ارمان نیازی نے چلائی تھی۔ تو کیا فاطمہ کو مارنے والا بھی ارمان نیازی ہی تھا؟ مگر کہ اس کی بلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی فاطمہ سے؟ یہ سوچنے والے صرف آدم اور شی تھے، جبکہ آدم پرشوق نظر سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے گولی چلانے والے کی شکل دیکھی؟ آدم اٹھ کے اس کے پاس بیٹھا بے تعبیر سے پوچھنے لگا۔ جس نے اس بات میں صلاح کون تھا؟ وہ تم اسے جانتی ہو؟ عرش نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتی، مگر میں نے اسے اس رات فارم ہاؤس سے نکلتے دیکھا تھا۔ پھر وہ انہیں سب بتانے لگی۔ اناف بہت ہوا، آپ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کہانی بنانا بند کرے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جزا سے انتہائی غصے سے بولا تھا۔ آدم عرش نے ناگواری سے بلال شاہ کا انداز دیکھا تھا۔ میں سچ مجھے نہیں سننا۔ بلال شاہ جزا کی بات کرتا وہاں سے نکلنے لگا۔ میرے پاس ثبوت ہے، اسے دیکھنے کے بعد آپ کو میری بات کا یقین ہو جائے گا۔ اس کے یقین سے کہنے پر بلال شاہ کے قدم رکے تھے، مگر وہ بنا سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس کے جاتے آدم نے محبت سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ اس دن میں نے اس آدمی کی ویڈیو بنائی تھی، مگر میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بعد میں جب میں بتانے والی تھی تب میں نے عرش و بائی سلار کی باتیں سنی کہ وہ فاطمہ کے قاتل کو سزا دے چکے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ وہ بولتے ہوئے ہانپنے لگی تھی۔ بس ریلیکس، مجھے بتا وہ فون کہاں ہے؟ آدم نے اسے پرسکون کر کے پوچھا تھا۔ میرے کبڑ کے لاکر میں پڑا ہے۔ انہیں اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم کر لیں گے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آدم اسے آرام کرنے کا کہتا باہر نکل گیا تھا۔ عرش بھی ان کے پیچھے تھا۔ بھائی کون ہے یہ ارمان نیازی؟ عرش نے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی نام ان کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ تم دونوں نے کس کو سزا دی؟ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلے تو وہ گڑبڑایا، پھر سر جھکایا، اسے سب بتاتا چلا گیا۔ بہت بڑے ہو گئے تم لوگ، اپنی منمانی کاری بہت اچھے۔ پھر ہماری ضرورت ہی کیا تم لوگوں کو؟ آدم ناگواری سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ شرمندہ سے واپس بار میں چلا گیا۔